الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم۔ سورہ انعام کی 25 آیت مبارکہ ہو گئی۔ آج کی آیت 26 آیت ہے۔ رب نے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں، دین اسلام سے، قرآن سے، پیارے نبی کی نبوت اور اس کی شریعت سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، وَيُهْلِكُونَ، اور یہ ہلاک نہیں کرتے اس فعل سے الا انفسهم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ تفصیلی یہ سنیں کہ اس آیت مقدسہ، اس آیت میں شان نزول کیا ہے اور اس کی تحقیق کیا ہے، کیا آیت اور لوگوں کو اس سے دور اور ہٹاتے ہیں اور اس سے روکتے ہیں، اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ صرف اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب وہ یہاں پہ جو اس کا شان نزول ہے وہ ایمان ابی طالب ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ کفار لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کے اتباع کرنے سے روکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ خود برائی کرنا، اور ایک ہے کہ دوسروں کو کوئی برائی پر آمادہ کرنا۔ یہ کافروں کا سورہ توبہ میں آیت نمبر 67 میں ہے کہ والمنافقون والمنافقات بعض من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ برائی کی دعوت دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، یہ جہنمیوں کی پہچان ہے۔ اچھا، تو یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی دور بھاگتے ہیں، یا وہ لوگوں کو قرآن مجید کے سننے اور اس کو ماننے سے روکتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اس طرز عمل سے صرف اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مروی ہے۔ اور اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک تو کفار کے بارے میں، ایک یہ شان نزول ہے کہ یہ ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی۔ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ دے، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب یہ بھائی تھے۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھتیجوں کی پھر حفاظت چاچا اور تائے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو منع کرتے تھے اور خود آپ کے نبوت پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے سے دور رہتے تھے۔ یہ تفسیر بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور منقول ہے، اور ان کے علاوہ قاسم بن مخیمرہ اور عطا بن دینار سے بھی معصور ہے۔ امام ابو الحسن علی بن ابی الواحدی المتوفى 468 لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے مشرکین کو منع کرتے تھے، روکتے تھے، حضور کی دفاع کرتے تھے، اور خود پیارے عقائد و جان کے لائے ہوئے دین سے دور رہتے تھے۔ یہ عطا بن دینار قاسم بن مخیمرہ کا قول ہے۔ اور مقاتل نے کہا کہ ابو طالب کے پاس پیارے عقائد و جان تشریف فرما تھے، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو قریش ابو طالب کے پاس جمع ہو گئے اور یہ مطالبہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا جائے، کہ آپ کے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے چند اشعار پڑھے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت یہ آیت
نازل ہوئی کہ یہ لوگوں سے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور خود آپ کی تصدیق سے دور رہتے ہیں۔ ان روایات کے مطابق ابو طالب کا ایمان اور اسلام ثابت نہیں ہے، اور حسب ذیل احادیث آپ سماعت فرمائیں، صحیح حدیث ہیں۔ امام مسلم میں نے حجاج قشیری متوفہ 261 روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب کے والد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کے وفات کا وقت قریب الموت یہ آیا، قریب الموت ہو گئے اور موت کا وقت قریب آ پہنچا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لائے، اور اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا جان، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں تمہارے حق میں اسلام کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ بہرحال ابو طالب نے جو آخری الفاظ کہے وہ یہ تھے، میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں اس وقت تک تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اس استغفار سے روک نہ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ دوسری آیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے مشرکین کے مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، خواہ وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، جبکہ ان کا جہنمی ہونا معلوم ہو چکا ہو۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113 میں یہ ذکر ہے کہ مسلمانوں نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار کیوں نہ ہو اور وہ حالت کفر میں جائے، ان کے لیے دعا مغفرت کرے، منع ہے، یا ممانعت آئی۔ اور ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی، ہر وہ شخص جس کو آپ چاہیں آپ اس میں ہدایت پیدا کر دیں، ان کو ہدایت دیں، آپ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جس میں چاہتا ہے ہدایت پیدا فرماتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں سے بخوبی واقف ہے۔ سورت نمبر 28 سے سورہ قصص ہے، اور اس میں آیت نمبر 56 ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تو یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث مرقوم ہے، اس کے علاوہ بخاری میں ہے، اس کے علاوہ سنن نسائی میں ہے، سنن کبریٰ لنسائی میں ہے، تمام کے حدیثوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھیں، میں قیامت کے دن آپ کے حق میں اس کی گواہی دوں گا۔ ابو طالب نے کہا، اگر مجھے قریش کے آر دلانے کا خوف نہ ہوتا کہ وہ کہیں گے کہ یہ بے صبری کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، تو میں کلمہ پڑھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، بے شک آپ جس کو چاہے ہدایت یافتہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت یافتہ کر دے۔ قصص کی وہی آیت ہے، یہ بھی مسلم میں، بخاری میں اور ترمذی شریف میں اور مسند احمد میں اور صحیح ابن حبان میں اور دلائل النبوہ للبیہقی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بھی ابو طالب کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عبد المطلب وہاں کے ابو طالب بن عبد المطلب، اور یہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے اپنے چچا سے کس عذاب کو دور کیا؟ وہ آپ کے طرف سے مدافعت کرتے تھے، آپ کے خاطر غضبناک ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کے آخری طبقے میں ہوتا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3883، اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ 500 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت سے اس کو نفع پہنچے گا، اس کو تھوڑی سی آگ میں
ڈال دیا جائے گا جو اس کے ٹخنوں تک پہنچے گی، جس سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 3885 نمبر، اور مسلم میں 503 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم دوزخ کا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اس کو آگ کے 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن دوزخ میں سب سے کم عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے پیروں کے تلوں میں 2 انگارے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح پیتل کی دیگچی میں پانی کھولتا ہے۔ مسلم میں اور بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں 65 اور 61 اور مسلم میں 505 ہو۔ اس کے علاوہ یہ حدیث علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کا، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چاچا فوت ہو گیا، اس کو زمین میں کون دفن کرے گا؟ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو زمین میں دفن کرو۔ یہ نسائی میں حدیث 2005 نمبر پر مرقوم ہے۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ابو طالب فوت ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اس کو دفن کر دو۔ میں نے عرض کیا وہ مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا جا کر اس کو دفن کر دو۔ جب میں دفن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو آپ نے فرمایا غسل کرو۔ حدیث کے حوالے مسند احمد میں ہے اور دال النبوہ للبیہقی میں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث ہے کہ جب ابو طالب فوت ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا آپ کا بوڑھا چچا جو کافر تھا وہ فوت ہو گیا۔ یہ مسند ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اور وہ لوگوں کو انہیں ایذا پہنچانے سے منع کرتے ہیں، جو ابھی ہمارا موضوع جس سے چل رہا ہے، اور خود ان سے دور رہتے ہیں۔ ینہون عنہ و ینأون عنہ، ایک ہے دوسروں کو روکتے ہیں، دوسرے خود بھی روکتے ہیں۔ ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی، وہ حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچانے سے مشرکین کو منع کرتے تھے، کرتا تھا، اور آپ کے لائے ہوئے دین سے دور رہتا تھا۔ دلائل النبوہ میں یہ بات موجود ہے۔ ایک اور آپ کو بات مزید بتا دوں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی کیونکہ امام احمد، امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن جریر، امام ابن منذر اور امام بیہقی نے وصی بن حزن سے روایت کیا کہ جب ابو طالب کے وفات کا وقت آیا تو پیارے آقا دو جان کے پاس تشریف لائے، اور اس وقت اس کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا دو جہان نے اسے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ کہو، میں اللہ کے نزدیک اس کلمے سے حجت پکڑوں گا۔ ابو جہل عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کر رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ اس پر لا الہ الا اللہ پیش کر رہے ہیں، اور ابو جہل عبداللہ اس کو کلمے کے خلاف بھڑکاتے رہے۔ آخر میں عبد الطالب نے کہا وہ عبد المطلب کی ملت پر ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ پھر عقائد و جان نے فرمایا میں تمہارے لیے اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کیا گیا۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حسین بن فضل نے کہا کہ ابو طالب کی موت ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، اور اس پر یہ مزید اعتراضات جوابات، انہیں بولا نہیں یہ صحیح ہے کہ یہاں پہ جو نفع سبب کے لیے ہوگی نہ کہ تعقیب کے لیے۔ اکثر علماء اس کی توجیہ کو پسند کرتے ہیں اور یہ بھی عمدہ توجیہ، لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام ابن سعد اور امام ابن عساکر نے حضرت علی سے روایت کیا کہ ابو طالب کے موت کے بعد کئی دن تک پیارے آقا دو جان اس کے لیے استغفار کرتے رہے، حتیٰ کہ جبریل اس آیت کو لے کر نازل ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت مکے میں پہلے نازل ہوئی ہو اور باقی آیت بعد میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں یہ ہے کہ ابو طالب کے مرض الموت میں پیارے آقا دو جان نے اس سے کہا اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہیں تاکہ قیامت کے دن
آپ کے لیے میری شفاعت جائز ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باصرار ترغیب دی۔ ابو طالب نے کہا بخدا اے بھتیجے، اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ میرے بعد قریش تم پر اور تمہارے باپ کی اولاد پر ملامت کریں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، تو میں کلمہ پڑھ لیتا اور میں صرف تمہاری خوشی کے لیے یہ کلمہ پڑھتا۔ جب ابو طالب پر موت کا وقت قریب آیا تو حضرت ابن عباس نے اس کے طرف دیکھا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کان لگا کر سنا اور حضور سے کہا اے بھتیجے تم نے، اب حضرت عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ کے چچا نے کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ اے بھتیجے اسے جس کلمہ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا اس نے وہ کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے کیا فرمایا جواب میں نے نہیں سنا، الوداع ورنہ کہ میں نے یہ کلمہ نہیں سنا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس روایت سے ابو طالب کے جو اشعار حضور کے مدح میں مشہور ہیں، ان سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ابو طالب مومن تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اشعار کی سند منقطع ہے، علاوہ ازیں ان اشعار میں ابو طالب کی ایمان لانے کی تصریح نہیں ہے۔ رہی یہ روایت تو یہ روافظوں سے ہے، اس سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس روایت میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سنا۔ امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کے سند منقطع ہے۔ حضرت ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جب حضور سے عرض کیا کہ آپ کے چچا نے کلمہ پڑھ لیا، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام سے ابو طالب کے عاقبت کے متعلق سوال کیا، آپ نے ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی مدافعت کرتا تھا، آپ نے فرمایا ہاں وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے آخری طبقے میں ہوتا۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور وہ ضعیف روایت اس صحیح حدیث کے مقابلے میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ باقی ابو طالب نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی تو وہ دین اسلام کے محبت میں نہیں کی، بلکہ نسب اور قرابت کی وجہ سے کی، اور اعتبار دینی محبت کا ہے، نسبی محبت کا نہیں ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید اصرار کے بعد بھی ابو طالب نے ایمان نہ لا کر آپ کو سخت اذیت بھی تو پہنچائی، تاہم ابو طالب کے کفر کے باوجود اس کی اس طرح مذمت نہ کی جائے جس طرح ابو جہل اور دیگر کفار کی مذمت کی جاتی ہے۔ امام راضی شافعی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ ابو طالب کے متعلق استغفار کی ممانعت میں نازل ہوئی کیونکہ وہ مشرک تھا۔ حافظ ابن کثیر شافعی نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث کے حوالے سے ابو طالب کی ایمان نہ لانے کو بیان کیا۔ علامہ قرطبی مالکی نے بھی تفسیر میں یہی لکھا ہے وغیرہ۔ بہر یہ بہت لمبی کہانی ہے کہ ہم نے جو بیان کرنا تھا وہ یہ مقصود تھا جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے جو دنیا سے گئے وہ گئے، لیکن آپ جو دین ہمارے پاس محفوظ ہے، اب 1400 سال سے جو محققین مفسرین ہیں جو صحیح بخاری مسلم جیسے حدیث ہیں، تو اب ٹھیک ہے حضور علیہ السلام کی محبت ہو، دین حق کی شرط اول ہے، اہل بیت کے ایمان کا اب ان کی محبت، صحابہ کی محبت تو شرط ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی دنیا سے صریح ان کے متعلق آیت مقدسہ حدیثوں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ تو دین تو نہیں ہوا نا۔ ہم بھی تو یہ چاہتے تھے، ہماری بھی تو یہ تمنا ہے کہ وہ کاش کہ وہ کلمہ پڑھتا، لیکن جب نہیں ہے ثابت، ہم سے 1000 گنا زیادہ بڑے بڑے عاشق رسول عاشق اہل بیت عاشق، جب انہوں نے جیسے تحریر کیا ہم تک یہ دین پہنچا، ہم اپنے نسلوں کو آگے پیغام دیتے ہیں کہ دیکھیں ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں، بس اسی پر آپ زیادہ گفتگو نہ کیا کریں، بولا ثابت نہیں بس۔ اور اس کو خواہ اس میں جس طرح ابو جہل ابو لہب اس کے خلاف تو ٹھیک ہے اب بولے، لیکن اس شخص کے بارے میں بالکل بس ایمان کو پوچھے نہیں، بس یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، ہم ختم بس، ٹھیک ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مذاہب اربعہ کے معروف علماء فقہاء مفسرین اور جمہور اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ایسے خوشگوار موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کو
اب مشمس اسی پر لگے رہے یہ کرے، نہیں بس ایک بات تھی ہم نے بتا دی کہ حقیقت یہ ہے، اور باقی آپ خاموش رہا کریں اور دین اسلام پر گامزن رہیں۔ حضور کے محبت، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسلاف سے محبت اور ان جو شریعت ہمیں دی انہیں عملی جامہ پہنا دیں، کیونکہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ سما نے ہم کو دے مارا، وہ قابل تھے، جو قابل ہیں تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب ایسے نہیں کہ ہم ایک ایسے موضوع کے پیچھے پڑ جائیں کہ بس رات دن ہمارا یہی کام ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ موضوع ہم نے بیان کیا، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ اب صرف اہل سنت و جماعت کے لیے کہ وہ کہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے، ہم نے دلائل کے ذریعے سے اس میں بیان کیا۔ ادب کے دائرے میں ہم اس موضوع کو بار بار بیان کرنا، اس کو زیادہ وہ کرنا کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔